بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بیٹیوں سے ان کا حق چھین لیا جاتا ہے تو صرف جائیداد نہیں چھنتی، ان کے بچپن کی ہنسی، ان کی یادوں کا آنگن اور ان کے دل کا ایک حصہ بھی ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عمر بھر یہ سوچتی رہتی ہیں کہ آخر ان کا اپنا گھر کون سا تھا، وہ جہاں وہ پیدا ہوئیں یا وہ جہاں انہیں رخصت کر دیا گیا۔ زینب اکثر یہی سوچا کرتی تھی۔ وہ کریم بخش کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 بڑے بھائی تھے، ساجد اور ماجد۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لاڈلی تھی۔ صحن میں کھڑا نیم کا پرانا درخت اس کے بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ اس کے نیچے کھیلتی، خواب دیکھتی اور کبھی کبھی امی کی گود میں سر رکھ کر مستقبل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ کریم بخش اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے، میری زینب بیٹوں سے بھر کر ہے، اور زینب یہ سن کر خوشی سے کھل اٹھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، زینب جوان ہوئی تو اس کی شادی آصف سے طے ہو گئی۔ آصف ایک شریف، محنتی اور بااخلاق آدمی تھا۔ کریم بخش نے بیٹی کی شادی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ سونا دیا، فرنیچر دیا، جہیز دیا اور پورے خاندان میں مثال قائم کر دی۔ رخصتی کے وقت انہوں نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ زینب نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اسے یقین تھا کہ باپ کے لفظ کبھی جھوٹ نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد زینب اپنے گھر میں خوش تھی۔ اللہ نے اسے 2 بیٹوں کی نعمت دی، احمد اور حمزہ۔ اس کی زندگی کی خوشیاں تھے۔ وہ اکثر بچوں کو لے کر میکے آتی، امی ان کے لیے کھیر بناتی، ابا انہیں گود میں اٹھا کر پورے محلے میں گھومتے اور دونوں ماموں ان پر جان چھڑکتے۔ ہر چیز مکمل لگتی تھی، مگر زندگی کی کتاب میں کچھ صفحات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی پھاڑ نہیں سکتا۔ ایک دن زینب امی کی دوائیاں لے کر گھر واپس آئی تو صحن میں نیم کے درخت کے نیچے عجیب سا منظر تھا۔ ابا چارپائی پر بیٹھے تھے، سامنے کاغذات رکھے تھے اور دونوں بھائی خاموشی سے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ آ گئی زینب؟ ابا نے پوچھا۔ جی ابا، اماں کی دوا لے آئی ہوں۔ ابا نے سر ہلایا اور پھر بولے، بیٹی، آج ایک ضروری کام نپٹا رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زینب خاموش رہی۔ کریم بخش نے کاغذات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں مکان، دکانیں اور باقی جائیداد ساجد اور ماجد کے نام کر رہا ہوں۔ زینب کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور میرا حصہ؟ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ کریم بخش نے گلا صاف کیا، بیٹیاں باپ کے گھر سے عزت لے کر جاتی ہیں، زمین نہیں۔ یہ جملہ زینب کے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو کیا میری شادی میرا حصہ تھی؟ ماجد فوراً بولا، باجی، آپ کو تو سب کچھ ملا تھا۔ سب کچھ؟ زینب نے دل میں دہرایا۔ کیا چند زیورات، چند فرنیچر کے ٹکڑے اور ایک دن کی رخصتی اولاد ہونے کا حق ختم کر دیتے ہیں؟ اس نے ابا کی طرف دیکھا۔ شاید اسے جائیداد نہیں چاہیے تھی، صرف یہ سننا چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کی اولاد ہے۔ مگر کریم بخش نے قلم اٹھایا اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اسی لمحے زینب نے محسوس کیا کہ اس کے بچپن کا گھر اس سے دور ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے فرض نہیں چھوڑے۔ وہ ہر جمعرات ماں باپ سے ملنے آتی رہی، امی کی دوائیاں لاتی،
ابا کی اینک بنواتی، گھر کا سامان لے آتی اور ان کی خیریت پوچھتی، مگر اب گھر کا ماحول بدل چکا تھا، بھابھیوں کے لہجے بدلنے لگے تھے۔ باجی، آپ ہر ہفتے آ جاتی ہیں، اپنے گھر میں تو کام ہوتے ہوں گے۔ زینب ہر بار مسکرا دیتی، کیونکہ کچھ رشتے دل سے نبھائے جاتے ہیں، حساب کتاب سے نہیں۔ پھر ایک دن امی دنیا سے چلی گئیں، گھر لوگوں سے بھر گیا، مگر زینب کو لگ رہا تھا کہ گھر کی روح چلی گئی ہے۔ امی کے بعد کریم بخش بھی بدل گئے۔ جو شخص کبھی پورے گھر کا فیصلہ کرتا تھا، اب اپنے ہی گھر میں تنہا ہو گیا تھا۔ ساجد مصروف رہتا، ماجد کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ابا کچھ کہتے تو جواب ملتا، ابا زمانہ بدل گیا ہے، ابا اخراجات بہت ہیں، ابا اب بھی فرصت نہیں۔ کریم بخش آہستہ آہستہ سمجھنے لگے تھے کہ جائیداد نام کرنے سے محبت نام نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ غسل خانے میں پھسل گئے، کولے پر شدید چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اب انہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی، مگر دونوں بیٹے اپنے اپنے مسائل میں مصروف تھے۔ ایک نے بچوں کا بہانہ بنایا، دوسرے نے گھر کی تنگی کا۔ تب زینب نے خاموشی سے کہا، ابا میرے ساتھ چلیں۔ کریم بخش نے انکار کیا، بیٹی کے گھر باپ اچھا نہیں لگتا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لوگ اس دن بھی تو باتیں کر رہے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ شادی ہی میرا حصہ ہے، اب ایک بار اور کر لینے دیں۔ کریم بخش خاموش ہو گئے اور پہلی بار اپنی بیٹی کے گھر آ گئے۔ زینب کا گھر چھوٹا تھا، 2 کمرے، تنگ سا صحن اور بارش میں ٹپکتی ہوئی چھت، مگر اس چھوٹے سے گھر میں محبت کے لیے بہت جگہ تھی۔ احمد اور حمزہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی، آصف نے بغیر کسی شکایت کے سسر کی خدمت شروع کر دی، اور زینب نے دن رات ایک کر دیے، وقت پر دوا، وقت پر کھانا، رات بھر جاگنا، درد میں پاؤں دبانا، ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، بچے سو چکے تھے، کریم بخش جاگ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے آواز دی، زینب۔ جی ابا، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ زینب خاموش رہی۔ میں سمجھتا رہا بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر سہارا اولاد ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی نہیں۔ زینب کی پلکیں بھیگ گئیں، برسوں کا درد ایک لمحے میں زندہ ہو گیا۔ کریم بخش نے روتے ہوئے کہا، کل وکیل کو بلاؤں گا، جو کچھ بچا ہے تیرے نام کر دوں گا۔ زینب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا، اب کیا بچا ہے؟ یہ سوال سن کر کریم بخش کی نظریں جھک گئیں۔ واقعی کیا بچا تھا؟ مکان بیٹوں کے نام تھا، دکانیں بیٹوں کے پاس تھیں، زمین جا چکی تھی، بینک کے حساب ختم ہو چکے تھے، صرف ایک بوڑھا دل باقی تھا جو پچھتاوے کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ انہوں نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر تجھے کیا چاہیے تھا بیٹی؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس دن چاہیے تھا ابا، جب میں صحن میں کھڑی تھی، مجھے صرف یہی سننا تھا کہ زینب بھی میری اولاد ہے۔ کریم بخش پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔
شاید کچھ معافیاں وقت پر مانگی جائیں تو زخم بھر جاتے ہیں، اور دیر سے مانگی جائیں تو صرف درد باقی رہ جاتا ہے۔ چند دن بعد کریم بخش کا انتقال ہو گیا۔ آخری رات انہوں نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتیں، ہم ہی انہیں پرایا بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ جنازہ ختم ہوا، فاتحہ ہوئی، لوگ چلے گئے۔ تیسرے دن ساجد نے ایک لفافہ زینب کے ہاتھ میں دیا۔ یہ ابا کی چیزیں ہیں۔ لفافے میں ایک اینک تھی، ایک تسبیح تھی اور ایک پرانی چابی۔ وہ اس گھر کے مرکزی دروازے کی چابی تھی، جہاں زینب نے آنکھ کھولی تھی، جہاں اس نے چلنا سیکھا تھا، جہاں اس کی ماں نے اسے لوریاں سنائی تھیں، اور جہاں اس کا نام کبھی جائیداد کے کاغذوں میں نہیں لکھا گیا تھا۔ زینب خاموشی سے صحن میں گئی۔ نیم کا درخت اب بھی کھڑا تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماجد اس کے پیچھے آیا اور بولا، باجی آپ جب چاہیں آ جایا کریں، یہ بھی آپ کا گھر ہے۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی میں رکھی چابی کی طرف، اور دھیرے سے بولی، جب حق چھین لیا جائے تو اجازت کی کوئی قیمت نہیں رہتی ماجد۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ زینب نے چابی نیم کے درخت کے نیچے رکھ دی۔ گھر وہ نہیں ہوتا جہاں آنے کی اجازت دی جائے، گھر وہ ہوتا ہے جہاں اپنے ہونے کا حق دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے نیم کا ایک خشک پتا زمین پر گرا اور چابی کے پاس آ کر ٹھہر گیا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ حق وقت کے ساتھ سوکھ جاتے ہیں، مگر ان کی کسک عمر بھر دل میں باقی رہتی ہے، کیونکہ جب حق چھین لیا جائے تو صرف جائیداد نہیں چھنتی، ایک بیٹی کے دل کا پورا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔